الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال تعالى في مقام آخر سبحان الذي خلق الأزواج كلها وقال تعالى في مقام آخر ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گرامی قدر حاضرین سامعین، ترمذی شریف کی روایت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمام نبیوں کی سنت رہی 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو تمام نبیوں نے اختیار کیا پہلی بات فرمائی الحیا انبیاء علیہم السلام باحیا ہوا کرتے تھے انبیاء علیہم السلام حیادار ہوا کرتے تھے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں وہ حیا دیکھی کہ جو مدینہ منورہ کی کنواری لڑکیوں میں بھی وہ حیا نہ تھی انبیاء علیہ السلام باحیا ہوتے تھے۔ التعطر
خوشبو لگانا، انبیاء علیہم السلام خوشبو کو پسند فرمایا کرتے تھے اور خوشبو لگایا کرتے تھے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور ایک مومن کے بدن سے خوشبو کا آنا یہ آپ کی سنت تھی، اور خاص طور پر پھر جمعے کے دن اور ایسے مواقع پر جہاں پر لوگ عبادت کے لیے جمع ہوتے ہو یا نمازوں کے اوقات میں، تو پھر یہ اور سنت بن جاتا ہے۔ نمبر 3، السواک، مسواک کرنا۔ مسواک انبیاء علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے، اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ مسواک منہ کے لیے صفائی کا ذریعہ ہے اور رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ نے ایک روایت میں یہ فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کو لازم قرار دیتا، کہ ہر نماز کے وقت مسواک کیا جائے، کہ اس سے انسان کے منہ کی صفائی ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے قریب آتے ہیں، گندگی دور ہو جاتی ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر بڑی بات کہ اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دیتا ہے۔ نمبر 4، فرمایا النکاح، انبیاء علیہ السلام نکاح کیا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی سنت تھی، وہ نکاح کو اختیار کیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے بھی بیویوں کو بنایا، اولادوں کو بنایا، ان کو بھی ہم نے جوڑے بنایا۔ انبیاء علیہ السلام نکاح کو اختیار کیا کرتے تھے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیے، اور آپ نے ایک روایت میں یہ فرمایا، النکاح من سنتی، یہ نکاح کرنا میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ میری سنت سے اعراض کر رہا ہے۔ ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح نصف الایمان، یہ نکاح جو ہے یہ آدھا ایمان ہے۔ النکاح نصف الایمان، یہ نکاح آدھا ایمان ہے۔ نکاح یہ دین اسلام، دین فطرت ہے۔ اسلام ہمیں خالی اکیلے زندگی گزارنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اسلام ایک خاندان کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ نکاح بھی کیا جائے، اولاد بھی ہو، بلکہ جتنی کثرت سے اولاد ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن میں اس آدمی پر فخر کروں گا جس کی اولاد سب سے زیادہ کثرت والی ہوگی۔ تو نکاح یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان معاشرہ چونکہ ایک مضبوط معاشرہ ہے، اور اس کی مضبوطی کی بنیاد وہ نکاح ہے۔ نکاح ہے کہ نکاح کے ذریعے خاندان جڑے ہوئے ہیں۔ باقی آپ دنیا کے مذاہب میں جائیں، مغربی اور یورپی ممالک کے جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں، وہاں پر اولادیں ہوتی ہیں تو ان کو علم نہیں ہوتا کہ ہمارا باپ کون ہے، ہماری ماں کون ہے، اس لیے کہ وہ نکاح کے اس خصوصی صفت سے وہ خالی ہیں، اور وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے مسلم ممالک ہیں وہاں پر بھی اس سسٹم کو ختم کیا جائے، یہ نکاح ختم ہو اور یہ گرل فرینڈ اور یہ سسٹم عام ہو جائے، اور ان ممالک کے اندر یہ نکاح کی جو چیزیں ہیں یہ ختم کر دی جائیں۔ مسلمان جو معاشرہ ہے وہ نکاح کے ذریعے قائم ہے۔
اسلام جو ایک خوبصورت معاشرہ ہے یہ نکاح کے ذریعے قائم ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان، یہ نکاح تو آدھا ایمان ہے۔ نکاح سے پہلے جو انسان جتنا عبادت کرتا ہے اس عبادت کا اتنا اجر اسے نہیں ملتا جتنا اجر اسے نکاح کے بعد ملتا ہے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ نکاح کے بعد ایک نماز پڑھنے پر اللہ 21 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے، یعنی 21 درجے اللہ اس کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ النکاح نصف الایمان، یہ نکاح آدھا ایمان ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری چیزوں کو اپنی نشانی کہا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی نشانیوں میں ہے زمین اور آسمان کا پیدا کرنا۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہارے شکلوں کا مختلف ہونا، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، کوئی کس زبان کا ہے کوئی کس زبان کا ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، اللہ کی ایک نشانی ہے کہ وہ اللہ بجلی چمکاتا ہے، بجلی آسمان میں نظر آتی ہے، وہ اللہ بارش برساتا ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور ایک نشانی اللہ نے یہ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ میری نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ میں نے تمہیں جوڑے بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ایک دوسرے سے تم سکون حاصل کرو۔ سکون کا اللہ نے قرآن میں 3 جگہ ذکر کیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پہلی جگہ فرمایا کہ میرے ذکر کے اندر دلوں کا سکون ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وجعلنا اللیل ساکنا، ہم نے رات کو سکون کے لیے بنایا، رات سکون کے لیے ہے، آرام کے لیے ہے۔ اور تیسری جگہ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ ہم نے تمہیں جوڑے بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، ہم نے تمہیں اسی لیے جوڑے بنایا۔ یہ نکاح یہ ایک خوبصورت عمل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی سنت قرار دیا اور فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا گزشتہ 2 دن پہلے ہمارے ملک سے ایک بچی یہاں سے روانہ ہوتی ہے اور ایک خاص مقصد کے لیے برطانیہ اور امریکہ اسے اپنے یہاں بلاتے ہیں اور اسے اپنا آلے کار بنانے کی تربیت کرتے ہیں، اور تربیت دینے کے بعد اب اس کی زبان سے وہ باتیں کہلوانا شروع کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس کی زبان سے یہ الفاظ کہلوائے کہ ایک شخص کو اور ایک عورت کو آپس میں رہنے کے لیے شادی کی کیا ضرورت ہے، یہ آپس میں ویسے بھی رہ سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ لفظ کہنے والی کون ہے؟ یہ آپ کے اور ہمارے ملک کی بچی ہے، یہ آپ کے اور ہمارے ملک کی بچی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے لوگ ہی بکتے ہیں، ہمارے لوگ ہی پچھلے کئی سالوں سے بک رہے ہیں۔ کئی عرصے میں ہم اگر اپنی تاریخ دیکھیں تو بکنے والے ہمارے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، اور پھر ان کو آلے کار بناتے ہیں، ان کی زبان سے ایسے کلمات نکالتے ہیں جو قرآن و حدیث کے سراسر خلاف ہیں۔ کہتی ہے کہ ایک عورت کو اور ایک شخص کو آپس میں رہنے کے لیے نکاح کی کیا ضرورت ہے، بغیر نکاح کے بھی آپس میں رہ سکتے ہیں، بغیر نکاح کے وہ آپس میں رہیں۔ نعوذ باللہ، اس قسم کے کلمات یہ ان بچیوں کے ذریعے یہ ہمارے ملک میں کہلائے جاتے ہیں تاکہ یہاں پر بھی نکاح کا جو یہ سسٹم ہے اس سسٹم کو ختم کیا جائے۔ لیکن الحمدللہ یہ ایک مسلمان معاشرہ ہے، یہ ایک غیرت والا معاشرہ ہے، یہ ایک غیرت مند معاشرہ ہے، اور اسلام کی طاقت یہ ہے کہ اسلام کی طاقت نکاح کے ذریعے جڑی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیے ہم نکاح کو جتنا آسان بنائیں گے اتنا ہی زنا مشکل ہو جائے گا، اور جتنا ہم نکاح کو مشکل بنائیں گے اتنا ہی زنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ آج گھر میں 4-5 بچیاں ہوتی ہیں اور ابھی بڑی کی شادی نہیں ہوئی اور پیچھے 4-5 بچیاں اور بیٹھی ہوئی ہیں،
بدقسمتی سے دونوں طرف سے زیادتی ہے، بچیوں کے گھر والوں کی طرف سے بھی زیادتی ہے کہ وہ نکاح کے اندر اور شادی کے اندر بہت زیادہ بسا اوقات ایسی چھان بین کرنا شروع کرتے ہیں کہ ان کی عمریں نکل جاتی ہیں۔ اسلام اس بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے کہ نکاح کس سے کیا جائے اور کس چیز کو دیکھ کر کیا جائے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح ہو سکتا ہے، لحسبھا، حسب نسب کی وجہ سے، ولجمالھا، خوبصورتی کی وجہ سے، ولمالھا، مال کی وجہ سے کہ وہ مال والی ہے، ولدینھا، اور دینداری کی وجہ سے۔ اور آپ علیہ السلام نے آگے حکم دیا فاظفر بذات الدین، ان 4 میں سے اگر ایک کو اختیار کرنا ہے تو دینداری کو دیکھو، جہاں دینداری ہو وہاں فوراً نکاح کیا جائے۔ اور لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ لڑکے کے اندر اگر دینداری دیکھیں تو فوراً وہاں پر نکاح کریں، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں میں جلدی کا حکم دیا کہ اس میں تاخیر مت کرنا۔ فرمایا پہلی بات فرمائے عجلوا بالصلاة قبل الفوت، نماز فوت ہونے سے پہلے ادا کر لو، نماز کو قضا مت کیا کرو، نماز کو قضا مت کیا کرو۔ دوسری بات فرمائے عجلوا بالتوبة قبل الموت، موت سے پہلے توبہ کر لو، موت کا انتظار مت کرو، موت سے پہلے توبہ کر لو۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے کفن دفن کے اندر جلدی کیا کرو، اس کے کفن دفن میں تاخیر سے کام مت لیا کرو۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ اگر گھر کے اندر بچہ یا بچی بالغ ہو چکے ہیں اور مناسب کوئی رشتہ آ جائے کہ جو آپ کو لگے کہ یہ رشتہ مناسب ہے تو فرمایا اس کے اندر تاخیر مت کرو، فوراً اس کا رشتہ کر دیا کرو، اس کے اندر تاخیر سے کام مت کیا کرو۔ آج آپ دیکھیں کہ لڑکے والے ہیں تو لڑکا بڑا ہو چکا ہے، اب انتظار کیا جاتا ہے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ نکاح کرو اگر تم فقیر ہوگے اللہ تمہیں مالدار کر دے گا۔ اللہ تمہیں، ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آنے والی اپنا نصیب لے کر آتی ہیں، ہم کہتے ہیں ہر گھر میں یہ کہا جاتا ہے آنے والی اپنا رزق لے کر آتی ہے، اور دوسری طرف لڑکے والے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اور اس لڑکے کی ایک عمر جو ہوتی ہے وہ گزر جاتی ہے، اس کے بعد اس کا نکاح کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے اگر لڑکا بلوغت کے بعد کوئی بھی گناہ کرے گا اور اس کا نکاح والدین نے نہ کیا ہو تو اس کے گناہ کے اندر ماں باپ کو بھی اس کا حصہ ملے گا، ماں باپ بھی اس کے جرم میں شریک دار ہیں، ماں باپ بھی اس کے جرم میں شریک ہیں، انہیں بھی اس کی جزا ملے گی۔ ہاں اگر نکاح کر لیا اور شادی کروا دی اس کے بعد اگر وہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اس لیے کہ ماں باپ نے اپنے فرائض کو ادا کر لیا۔ تو ہمیں نکاح کو آسان بنانا ہے، نکاح کو مشکل نہیں بنانا۔ نکاح کے اندر 3-4 باتیں جو بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات، نکاح کو جب بھی کیا جائے نکاح مسجد میں کیا جائے۔ ایک روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا النکاح بینکم وجعلوها فی المساجد، کہ نکاح کی خبر کو پھیلاؤ اور اسے مسجد کے اندر رکھا کرو۔ آپ نے دیکھا کبھی کوئی عیسائی چرچ کے علاوہ اپنی شادی کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتا۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں اپنے عبادت خانوں کے علاوہ وہ نکاح اور شادی نہیں کرتے۔ ہمارا مسلمان وہ شادی ہالوں کے اندر اس کا اہتمام کرتا ہے جہاں پر بے شمار خرافات ہوتی ہیں اور وہاں پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کی پابندی کرنی چاہیے کہ نکاح مسجد میں ہو، اور دوسرے نمبر پر جمعے کے دن عصر کے بعد نکاح کرنا یہ سنت ہے، اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد نکاح کیا جائے، یہ بھی ایک نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی، ہمیں اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ نکاح کے موقع پر کوئی کھانے کی دعوت ثابت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو عموماً شادی ہالوں کے اندر ہوتا ہے تو نکاح کے وقت کھانے کی دعوت کو بسا اوقات آج لازمی سمجھا جاتا ہے،
اور اسے مشکل سے مشکل ہم بنا رہے ہیں۔ دعوت طعام صرف اور صرف لڑکے والوں پر ہے، اور وہ ہے ولیمہ، وہ ہے ولیمہ، کیونکہ لڑکے کا گھر آباد ہو رہا ہے۔ اگر آپ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے، وہ لڑکی کا باپ اپنی بچی کو 20-25 سال اپنے جگر کے ٹکڑے کو پالتا ہے اور پالنے کے بعد آپ کے حوالے کرتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ 20-25 سال اپنے جگر کے ٹکڑے کو پال رہا ہے، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا بھئی آپ پہ کوئی خرچہ نہ ہو، اس سے بڑی کیا بات ہے کہ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو آپ کے حوالے کرتا ہے، اور آپ الٹا اس سے جو ہے وہ مطالبات کیے جاتے ہیں، بھئی جہیز میں کیا ملے گا، الٹا پھر وہ بیچارہ شادی حال کرتا ہے، اور پھر اس وقت کھانا کھلایا جاتا ہے باراتیوں کو۔ قرآن و سنت میں باراتیوں کا کھانا کہیں ثابت نہیں ہے، کہیں ثابت نہیں ہے، بلکہ ہم نے کئی علماء کو دیکھا، کئی مشائخ کو دیکھا کہ اگر ولیمے کا کھانا ہوتا تھا تو شریک ہوتے تھے، اور اگر ولیمے کے علاوہ لڑکی والوں کا کھانا ہوتا تھا تو شریک نہیں ہوتے تھے۔ ہاں اگر کبھی ایسا موقع آیا تو کھا لیا، وگرنہ کوشش اس بات کی کرتے تھے کہ اس میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ ہم نے مشکل بنا دیا، اور جتنا ہم اس کو مشکل بناتے جا رہے ہیں، جتنا مشکل بناتے جا رہے ہیں، تو اتنا ہی آپ معاشرے کے اندر دیکھیں کہ بے حیائی کا جو ہے فروغ اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے، اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کو آسان بنائیں۔ تو کھانے کی دعوت یہ نکاح کے موقع پر ثابت نہیں ہے۔ نکاح کے موقع پر ثابت کیا ہے؟ 2-4 آپ نے چھوارے لے آئے، آپ نے وہ تقسیم کر دیے، بس یہ ثابت ہے، اس کے علاوہ ثابت نہیں ہے۔ نمبر 3، جب یہ ثابت نہیں ہے تو پھر بارات کا تصور بھی گیا اور جہیز کا تصور بھی گیا۔ یہ ہندوانہ رسم ہے، یہ ہندوانہ رسومات ہیں۔ آپ نے دیکھا چونکہ ہم ایسے جگہ پر ہم پر حکومت کی انگریزوں نے اور ہندوؤں نے، تو ان کی رسومات آج تک ہمارے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہیں، ان کی رسومات موجود ہیں۔ اور جہاں بعض ایسے گھرانے ہیں کہ یہ جہیز اور بارات تو الگ ہے، اس سے پہلے کی جو رسومات ہوتی ہیں، مائیوں اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ان کے، اور جوتا چھپائی رسم اور فلاں رسم اور فلاں رسم، دودھ پلائی رسم، بہت ساری رسومات ہیں، یہ تمام کی تمام ہندوانہ رسومات ہیں۔ یہ قرآن سنت میں ایسی کوئی رسم اور ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ہم نے اس نکاح کے خوبصورت رشتے کو مشکل بنا دیا۔ تو نہ بارات کا تصور ہے اور نہ ہی جہیز کا تصور ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بچی کو خوشی سے دیتا ہے اور جو دیتا ہے وہ دے، لیکن اگر کوئی لڑکے والے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز دی جائے، تو یہ یوں سمجھیں کہ معاشرے کے سب سے بڑے ناسور ہیں یہ لوگ کہ جو اس طرح کے مطالبات کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ آیا کہ لڑکے والوں نے لڑکی والوں سے کہا کہ فلاں گاڑی دو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم آپ کی بچی کو چھوڑ دیں گے۔ اندازہ لگاؤ، ایسے مطالبات ہمارے ہاں ہوتے ہیں۔ لڑکی والوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور آپ اگر ہمارے بچے کو اپنے کاروبار میں شامل کرو گے تو ٹھیک ہے، شامل نہیں کرو گے تو اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس چھوڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہماری بھی بچیاں ہیں، ہماری بھی بہنیں ہیں، ہماری بھی بیٹیاں ہیں، کل کو اگر اس قسم کے مطالبات ہم سے کیے جائے تو پھر کیا ہوگا۔ اس بات کو وہ نہیں سوچتے کہ کل کو اس قسم کی بات ہم سے اگر کہی جائے تو پھر کیا ہوگا۔ یاد رکھیے، یہ دین اسلام کے بھی خلاف ہے، یہ ہماری غیرت کے بھی خلاف ہے، یہ ہمارے ایمان کے بھی خلاف ہے اس قسم کے مطالبات کرنا۔ ایک آدمی اپنے جگر کے ٹکڑے کو آپ کے حوالے کر دیتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص 1-2 سال ایک جانور کو پالے، اس سے مانوس ہو جائے تو اسے کسی اور کو دیتے وقت اس کا دل بڑا خفا ہوتا ہے کہ یار یہ مجھ سے مانوس ہے، میں اس کے ساتھ مانوس ہوں۔ ایک جانور کی بات ہے، اور پھر تو یہ ایک جگر کا ٹکڑا ہے کہ بندہ اسے پال پوس کے بڑا کرتا ہے، اور بڑا کرنے کے بعد دوسرے کے حوالے کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میری بچی کا گھر بنے، اس کا گھر بسے، اور اس کے لیے حتی الامکان کوشش کرتا ہے، اور وہ وہاں سے اس قسم کے مطالبات کرے۔ یہ انتہائی غلط باتیں ہیں، انتہائی غلط باتیں۔ ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ایسے اوقات میں ایسی بچیوں کی بد دعاؤں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ یاد رکھیے، ہم نے ایسے گھرانوں کو دیکھا کہ جہاں پر بغیر کسی وجہ کے
بغیر کسی سبب کے طلاق دی، اور طلاق دینے کے بعد اس گھر پر ایسا عذاب آیا کہ پورا کا پورا گھرانہ جو ہے وہ بیماریوں کے اندر مبتلا ہوا۔ کئی مثالیں ہمارے سامنے، تو ہمیں ایسے اعمال سے، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو نکاح کے موقع پر یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ نکاح کے موقع پر اگر کوئی کھانا ثابت ہے تو وہ ولیمے کا کھانا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولم ولو بشات، ولیمہ کرو اگرچہ وہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ اپنی استطاعت کے بقدر ولیمہ کریں۔ اور کئی تو ایسے گھرانے ہیں جیسے KPK کے علاقوں کے اندر ولیمہ نہیں کیا جاتا، وہاں پر جس دن شادی ہوتی ہے اس دن وہ کھانا دیتے ہیں۔ اب کھانا بھی دیا اور ولیمے کی سنت بھی نہیں ہوئی، کھانا بھی دیا ولیمے کی سنت بھی نہیں ہوئی۔ حالانکہ ہونا چاہیے جس دن نکاح اور شادی کا اہتمام ہو رہا ہے اس دن آپ کھانا نہ دیں، آپ 2-4 دن بعد ولیمہ رکھیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، آپ اس سنت کو پورا کریں، آپ صحیح طریقے سے ولیمہ کریں۔ وہ ولیمے کا مطلب ہی نہیں سمجھتے ہیں، وہ ولیمہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن نکاح ہو رہا ہے اسی دن کھانا دینا، بچی ابھی رخصت نہیں ہوئی اسی دن وہ کھانا دیتے ہیں اور اسی کو سمجھتے ہیں ولیمہ بھی ہوا، حالانکہ وہ ولیمہ نہیں کہلاتا۔ یاد رکھیے میاں بیوی کے ملاپ کے بعد جو کھانا دیا جاتا ہے لڑکے کی طرف سے اسے ولیمہ کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جتنی استطاعت ہو اپنی استطاعت کے مقدر کرو، لیکن ولیمہ ضرور کیا کرو، ولیمہ ضرور کیا کرو۔ تو ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جو سنت والے کام ہیں، اور ان کاموں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے معاشرے کی رسومات ہیں۔ حضرت مولانا قاری رحیم بخش رحمہ اللہ بہت بڑے قاری گزرے ہیں، ملتان کے تھے، تو حج کے سفر پہ روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ ان کے سوانے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور گھر کے اندر جوان بچی تھی اور اس کا رشتہ کہیں ہو چکا تھا، ابھی رخصتی باقی تھی۔ تو جہاں پر رخصتی کرنی تھی یہ ٹرین کے اندر بیٹھے، راستے میں اسٹیشن جو آتا تھا وہاں پر اپنے داماد کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ آپ کی امانت آپ کے سپرد کرنے والا ہوں، تو لہٰذا آپ فلاں وقت فلاں اسٹیشن پر پہنچ جائیے۔ وہ داماد آئے، اور داماد آنے کے بعد حضرت جو ہے وہ ٹرین سے اترے اور اپنی بچی کا ہاتھ پکڑا اور ان کے سپرد کیا، کہا یہ آپ کے حوالے، اللہ کے حوالے آپ کی امانت، اور ہم جا رہے ہیں حج کے سفر پہ۔ حضرت ابو سعید ابن المسیب رحمہ اللہ، بعض علماء کے نزدیک تابعین میں سے بڑے تابعی یہ ہے، بعض علماء کے نزدیک عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ہے، اور بعض کے نزدیک حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ہے۔ تابعی وہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے صحابی کی زیارت کی ہو، جنہوں نے صحابی کی زیارت کی ہو۔ تو حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ ان کی ایک بچی تھی اور خود بہت بڑے عالم، اور اس بچی کے بارے میں مشہور تھا کہ نہایت ہی بڑی فقیہہ، عالمہ، زاہدہ اور خوبصورت۔ تو وقت کے بادشاہ نے اپنے بچے کے لیے نکاح کا پیغام بھجوایا، اپنے بچے کے لیے نکاح کا پیغام بھجوایا کہ میرے بچے سے اس بچی کا نکاح کیا جائے۔ تو حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ نے وقت کے بادشاہ کے اس پیغام کو ٹھکرا دیا، کہ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ظاہر ہے ان حضرات کے نزدیک مال کی اور دولت کی اور اسی طرح عہدوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ حضرات دیکھتے تھے کہ وہ بچہ یا وہ گھرانہ کہ جس کے اندر تقویٰ ہو اس کی حیثیت ہے۔ تو حضرت کے شاگردوں میں ایک شاگرد تھے، نہایت ہی پھٹے پرانے کپڑے۔ تو حضرت نے اسے ایک دن بلایا، اور بلانے کے بعد، اور ان کی بچی کی ظاہر شہرت تھی علاقے میں بھی کہ بادشاہ کا پیغام آیا، اور حضرت نے ٹھکرا دیا، ظاہر ہے اتنی بڑی قابل بچی ہوگی۔ تو حضرت نے اس اپنے شاگرد سے پوچھا کہ نکاح ہوا ہے آپ کا؟ کہنے لگے نہیں ہوا، مجھے کون نکاح کے لیے کوئی لڑکی دے گا، پھٹے پرانے کپڑے، میرے پاس ویسے ہی کچھ نہیں ہے، مجھے کون دے گا؟ کہنے لگے اچھا میں اپنی بچی کا نکاح آپ سے کرتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے استاد جی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟
کہا جی ہاں میں اپنی بچی کا نکاح آپ سے کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد کہنے لگے آپ راضی ہیں؟ تو ظاہر ہے شاگرد نے کہاں منع کرنا تھا، اور اتنے خوبصورت رشتے کو انکار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کہنے لگے جی ہاں استاد جی میں راضی ہوں، اور فوراً 2 طلبہ کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد فوراً وہیں پر نکاح پڑھایا، اور نکاح پڑھانے کے بعد یہ شاگرد اپنے گھر گئے۔ تو رات کا جب وقت ہوا تو رات کے وقت دستک دی، کون؟ کہا آپ کا استاد سعید ابن المسیب۔ تو شاگرد نے دروازہ کھولا، کہا استاد جی اس وقت کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کی امانت آپ کے سپرد کرنے آیا ہوں، اور اپنی بچی ان کے حوالے کی، نکاح ہو چکا ہے تو بچی کو رخصت کرنے آیا ہوا تھا، اور سلام کر کے وہیں سے باہر سے روانہ ہوئے۔ یہ حضرات ایسے نکاح کیا کرتے تھے، یہ حضرات دیکھا کرتے تھے کہ جس سے نکاح ہو رہا ہے اس کے اندر یہ صفات ہیں تقوی والی یا نہیں ہیں، حیا والی ہے یا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور آپ نے کیا سوچ کے دی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی صفت کیا تھی؟ باحیا ہونا، باحیا ہونا۔ آج بھی اگر کوئی داماد کا انتخاب کرے اس کے اندر ایک چیز یہ دیکھیں کہ باحیا ہے یا نہیں، دوسرے نمبر پر اس کے اندر دیکھیں کہ وہ کچھ نہ کچھ دیندار ہے یا نہیں، دینداری کا ہونا ضروری ہے۔ کئی ایسے گھرانے ہم تو دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی نہ کوئی مال ہو، دولت ہو، گھر اپنا ہو، گاڑی ہو، اور فلاں جگہ اچھی نوکری ہو، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ کئی ایسے گھرانے تھے اور چند مہینوں بعد وہ گھر ٹوٹ گئے، اور کئی ایسے اچھے گھرانے ہوتے ہیں کہ بچے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن دینداری ہے، اور دینداری ہونے کے ساتھ اس کی بچی جو ہے وہاں پر وہ خوش ہیں۔ یاد رکھیے ہمیں دینداری کو دیکھنا ہے، ہمیں مال و اسباب کو نہیں دیکھنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کن کے سپرد کیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاس مہر کے لیے کچھ نہیں تھا، مہر کے لیے کچھ نہیں تھا، مال و دولت نہیں تھا، مہر کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اپنی زنا فروخت کرنے کے لیے راستے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، اور انہوں نے ان کی زرہ لی اور واپس ان کو ہدیہ کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اپنے مہر کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور آپ علیہ السلام اپنے جگر گوشہ اور اپنی بیٹی اور اپنی لاڈلی بیٹی ان کے سپرد کر رہے ہیں جن کے پاس دنیا کے مال کے لیے مہر بھی نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ دینداری یہ حضرات دیکھا کرتے تھے کہ اس کے اندر دینداری ہے یا نہیں۔ مال و اسباب تو آنے جانے والی چیز ہے۔ یاد رکھیے ہمیں اپنے گھروں کے اندر نکاح کے اس رشتے کو آسان بنانا ہے، اسے مشکل نہیں بنانا، اور جتنا کثرت سے ہو جائے کہ اس کو جتنا ہم آسان بنائیں گے اتنی آسانی بڑھتی جائے گی معاشرے کے اندر، اور جتنا مشکل بناتے جائیں گے معاشرے کے اندر بے حیائی بڑھتی جائے گی۔ اور یہی آج کا مغرب اور آج کا یہ کفر وہ یہی ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے عورت اور مرد جو ہے وہ آپس میں رہے، کہتے ہیں نکاح کی کیا ضرورت ہے۔ آج وہ اسی بات کی کوشش میں ہے کہ مسلمان ممالک کے اندر یہ چیز ختم کیوں نہیں ہو رہی، یہ آپس میں نکاح کے رشتے میں آج تک کیوں بندھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے مسلمانوں کے معاشرے کی طاقت وہ نکاح ہے، اور ہمیں اس کو آسان بنانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔